الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. علماء کرام اور برادران اسلام، یہ بہت ہی قیمتی اور باوقار مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اخیر میں جو مذہب اسلام کو پسند فرمایا، رضیت لکم الاسلام دینا، کہ مذہب اسلام کا سرچشمہ کلام پاک ہے. قرآن کریم جو 23 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیمے دھیمے اترا، انسانوں کی تربیت کے لیے، تہذیب کے لیے، یہ قرآن کریم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا اور یہ پورا اسلام بنا. ایک بچے کے سینے میں حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی پوری شریعت کا سرچشمہ محفوظ کرا دے، یہ کتنا اونچا مقام ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صفات میں ایک صفت تھی اتلو علیہم آیاتنا، ہمارے آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے. یہ نبوت کا ایک حصہ ملا، تلاوت قرآن. اپنے حافظ صاحب کے سامنے سنایا، لوگوں کے سامنے سنایا، زندگی پر پڑھیں گے، لوگ سنیں گے. یہ قرآن اللہ کا پیغام ہے اور وہ تلاوت کریں گے، اللہ کے پیغام کو سنا رہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ نے فرمایا کہ اس سے اونچی کون سی بات جو میری طرف قرآن سے دعوت دے، اس سے حسین کوئی بات نہیں. یہ معمولی مجلس نہیں ہے. اگر ہم قرآن کریم کی عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس مجلس کو برکت والی سمجھ کے اپنی مراد اللہ سے مانگیں گے، عافیت مانگے، تندرستی مانگے، ایمان پر استقامت مانگے، امت کے لیے مغفرت مانگے، اپنے لیے مانگے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری مراد اللہ پوری فرمائیں گے. آج دنیا میں کروڑوں مجلسیں ہیں، لیکن وہ مجلس جس میں اللہ کے کلام پاک اس بچے نے سینے میں لیا اور اس کی خوشی میں لوگ جمع ہو، یہ ظاہر آنکھ سے ہم کو نظر نہیں آتا ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. اس حدیث ٹکڑے کا شان ورود یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کسی اور جگہ پر دیکھا، مکہ سے بہت دور. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو آپ کو مکہ کا یہ بنایا ذمہ دار، تو کن کو نائب بنا کے یہاں پھرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک غلام تھا آزاد شدہ ابن ابزہ، ان کو. حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ مکہ شریف کا اپنے نائب ذمہ دار ان کو بنایا. حضرت نافع نے اس وقت کہا کہ امیر المومنین، ان کو تو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، قرآن کے مطابق وہ تو احکام بیان کرتے، فرائض وراثت کے، اور یہ تو اس کے مطابق فیصلے بھی فرماتے ہیں. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے اونچے لے جاتا ہے بہت سو، اور اسی کتاب سے کتنوں کو نیچے لاتا ہے. اگر قرآن کریم کا پاس نہیں لگتا ہے، عظمت نہیں رکھتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی مسلمان نہیں گزرتا ہے تو نیچے آئے گا، بلکہ خطرہ ہے کہ ضلالت میں گزرے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن نے کہا کہ اسی قرآن سے کتنوں کو اونچائی پر لے جاتا اللہ، ہدایت کی راہ پر، اور یہی قرآن کتنوں کو نیچے لے جاتا ہے جب اس کی قدر نہیں کرتا. ناقدری نیچے لے جاتی ہے، قدر اوپر لے جاتی ہے.
युदिल्लु भी कसीरन व यहदी भी कसीरा। एक ज कुरान है, किसी के लिए रफत का हिदायत का सामान बनता है और किसी के लिए नीचे और पस्ती का जरिया बनता है। रूहुल बयान में तफसीर की किताब है अरबी में, एक शेर लिखा है कि कतरे नदा सारफी ज़ौफिल अफा सम्मन व सारफी ज़ौफिल असला फिर दुर्रन। इन्होंने कहा कि जिस तरह से बारिश बरसती है बल्कि रात को शबनम का तकातुर होता है, शबनम जिसको हम झाकर कहते हैं, तो समंदर में सीपी मुंह खोल के उस कतरे को लेती है और नीचे बैठ जाती है और सीपी कनात कर लेती है, तो ये कतरा शबनम का मोती बनता है, सच्चा, करोड़ों में भी नहीं मिलता है, किसी बादशाह के ताज का जीनत बनता है। वसा रफी ज़ौफिल अफा सम्मन, और सांप अजदहा जंगल में अफ्रीका का मुंह फाड़ के उसको चूसता है रात को, शबनम के पानी को जो ऊपर से गिरता है तो उसके पेट में जाके जहर बनता है। शाह रफी ज़ौफिल अफा सम्मन। तो देखो एक ही शबनम का कतरा है, सांप के पेट में जाके जहर बना, और वही शबनम का कतरा है सीपी के पेट में जाके मोटी बना। यही कुरान है। इसी से कितनी कौमें ऊंचाई पर गई। सहाबा की जिंदगी देखो, कैसर और किसरा के ताज उनके पैरों में टकराते थे, कुरान की वजह से कितनी ऊंचाई पर गए बकरी चराने वाले। युदिल्लु बिही कसीरन, और यही कुरान से क्या है, अल्लाह किसी को गुमराह करता है और किसी को हिदायत देता है। एक ज कुरान है। जैसे शबनम का कतरा सीपी के पेट में जाके दूध बनता है, डायमंड बनता है, और सांप के पेट में जाके जहर बनता है, किसी को दसे तो जलन हो जाए। यही कुरान अजमत के साथ, अकीदे के साथ, ईमान के साथ, अपना इमाम बना के आगे रख के जिंदगी गुजारने के साथ अपने में आता है तो ऊंचाई पर ले जाता है, अल्लाह यूं आता है तो फिर नीचाई पर ले जाता है। तो ये बहुत ऊंची मजलिस है कि इस्लाम का पूरा सर चश्मा कलाम पाक है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक तो कुरान की शरह है। नबी पाक इस्लाम की जिंदगी तो कुरान का अमली क्या है, शरह है। खोल के हमारे सामने बताया कि ये कुरान है, अमली कुरान, अल्लाह के रसूल की जिंदगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को किसी ने आके पूछा कि हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक, उसके बाबत पूछा गया। ये बहुत जामे सवाल था, इसका कौन जवाब दे सकता है। हजरत आयशा ने पूछा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पूछा किसी ने। अब ये सवाल कितना, उसका कौन जवाब दे सकता है। लेकिन छोटी उम्र की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फसीहा बलीगा, कितनी फसाहत और बलागत के साथ जामे जवाब देते हैं। कान खुलुक़ु अल कुरान, कान खुलुक़ु अल कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु की जिंदगी और सीरत कुरान देख लो। जैसे कागज में कुरान है, आप शाम चलता फिरता कुरान है। तो जितना नबी पाक सल्लल्लाहु की जिंदगी का मुताला करेंगे, उनकी सुन्नतों का, नमाज में, हज में, मामलात में, मुआशरात में, हर लाइन के अंदर आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी वो कुरान की शरह है। तो आप अलैहिस्सलाम चलते फिरते कुरान थे। ये पूरा इस्लाम कुरान है, ये कुरान इस्लाम का मतन है। अब किसी के सीने में आवे तो कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी जिम्मेदारी। इस हदीस में आता है कि हाफिज कुरान को कल कयामत के दिन हक सुब्हानहू तआला यूं फरमाएंगे कि पढ़ो, हर आयत मुस्तकिल एक नेमत है, पढ़ो। और आखिरी आयत जो होगी वो उतनी ऊंचाई के ऊपर उसकी जन्नत होगी, और ये सारी तेरी नेमत है। हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबात में एक जगह पर लिखा है कि एक जमाने के अंदर इंग्लिस्तान से खेलने के लिए छोटी छोटी गोलियां आती थी, बच्चे उससे खेला करते थे। और वो खेलने के लिए क्या तरीका था, उसको डोल में पानी लेने का, उसमें यूं करके दबा के गोली डालने की। तो पानी की नमी उसमें पहुंचने के बाद कोई गोली कबूतर बन जावे, कोई मोर बन जावे, कोई छाता बन जावे, कोई फोर व्हील बन जावे। पता चले सब गोलियां हर बच्चे मजे लेके खेलते थे, लेकिन हर गोली में कोई ना कोई शक्ल पीना थी, छुपी हुई थी।
کسی میں کبوتر ہے، کسی میں گلاب کا پھول ہے، کسی میں حویلی ہے، تو بچے مزے لے کر، لیکن شرط ہے کہ اس میں پانی کی نمی پہنچے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ہر آیت مستقل ایک جنت میں نعمت بنے گی، اس میں سے نعمتیں نکلے گی۔ اور حافظ قرآن کو کہا جائے کہ پڑھتا جائے، پڑھتا نہیں، نعمتیں لیتا جا۔ ہر آیت کے بدلے میں کتنی نعمتیں ملے گی، مرتے وقت تو مرنے کا شوق ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کا جو مقام بتایا، قرآن کریم کی جو فضائل بتائے، جس کے سینے میں مقدس قرآن دیا، اس کو مرتے وقت کتنی مزہ آئے جب فرشتے جان لینے آئے کہ چلو مجھے میری جنت لینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، جس کا انتظار تھا۔ تو دیکھو قرآن کریم نبی پاک سامنے فرمایا یرفع بہذل کتاب اقواما، اس کتاب سے کسی نے اونچائی پر جاوے۔ اب ابن ابزا غلام، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس غلام کو کتنی اونچائی پر لے گیا قرآن کے طفیل کے اندر۔ تو قرآن کی فطرت میں ہے کہ صحیح معنوں میں کوئی لیتا ہے تو اس کو اونچائی پر لے جاتا ہے۔ ہم اونچائی خالی مادیت سمجھتے ہیں، سب سے بڑی اونچائی انسانی اخلاق ہے۔ انسان میں جو انسانیت ہے وہ قرآن دیتا ہے، انسانیت کا نور دیتا ہے، یہ سب سے بڑی ترقی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ترقی نہیں۔ اور اس کے اندر انسانیت کی اونچائی پر قرآن کریم لے جاتا ہے۔ دیکھو آپ نے ایک مثال دوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک اسلام کی زوجہ محترمہ، لمبا قصہ ہے، وہ شارٹ میں ایک حدیث ان پر تہمت آئی۔ لمبے قصے میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی گھر والی بہت پریشان تھی، اور دھیمے دھیمے پھر واقعہ لمبا ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے عائشہ کی برات کی آیتیں آئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میری لڑکی کو بدنام کرنے میں سب سے زیادہ مشتاق کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ سے چڑھاتا تھا، تہمت کے اندر چوڑے چکلے ریلے کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل، لیکن اتنے رقیق القلب آدمی کے دل میں غصہ آ گیا، اور یوں کہا کہ آج کے بعد مشتاق ایک پائی نہیں دوں گا۔ مشتاق کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ دیا کرتے تھے، تو کہا کہ آج سے خرچہ بند، نمک حرام جس دسترخوان پر کھائے وہاں رکھتا ہے، ہمارا کھا کے ہمارے سامنے آستین چڑھاتا ہے۔ غیرت آئی، غصہ آیا۔ اس طرح سے ایک دم جبریل آئے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ وَالسَّعَةِ۔ یہ لمبی آیت میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ بڑے لوگ ایسی قسم نہیں کھاتے بھلائی روکنے کی۔ ابو بکر صدیق نے لمبی بات ہے مختصر، ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں جتنا دیتا تو اس سے ڈبل دوں گا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے آدمی کہ نبی پاک صاحب کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ اپنی صاحبزادی، اور ان کو کوئی سر چوک بدنام کرے تو کتنا غصہ آئے۔ لیکن یہ گردے کہاں سے لائے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ مشتاق جنہوں نے بہت زیادہ بدنام کیا، لیکن جتنا دیتا تھا اس سے ڈبل دوں گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ قرآن انسانی اقدار و اخلاق کی کتنی اونچائی پر لے جاتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ ایک ایک آیت دیکھو تو صحیح، کتنی اونچائی پر لے جاتا ہے۔ تو لمبی بات نہیں کرتا ہوں، شارٹ میں اتنا کہ بہت اونچا مقام ہے حفظ قرآن۔ ہم یوں بولتے ہیں اے حافظی، یہ توہین ہے قرآن کریم کی۔ اللہ نے ان کے سینے کو اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، ان کو بلاؤ تو عظمت سے بلاؤ، انتہائی عظمت سے بلاؤ۔ قرآن نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی گنا نہیں، القرآن گنا لا گنا بعدہ، قرآن کریم لاش مالداری ہے، اس کے بعد کوئی مالداری نہیں۔ تو روحانی اعتبار سے بھی اونچائی پر ہے، مادی اعتبار سے بھی کیا ہے، وہ اونچائی پر ہے۔ عزت کے سارے سامان اس کے پاس اللہ نے جمع کر دے۔ اب ہم اس طرح سے آج دیکھیں حافظی، یعنی بولنے میں گویا یوں لگتا ہے کہ یہ تو تھرڈ کلاس آدمی ہے، اعوذ باللہ، اس کو عظمت سے نام لے کے بلائے۔ اب ایسا ماحول ہم نہ بنائیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، اگر حسد جائز ہوتا تو دو آدمیوں کے ساتھ حسد ہوتا، رجل آتاہ اللہ القرآن فقام بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا اور رات کو دن کو قرآن پڑھتا ہے، یہ قابل رشک ہے، رشک کرو تو اس زندگی پر کرو۔ اگر اس کے حق کے ہم دنیاوی زندگی پر رشک کریں گے
تو ہم نے قرآن کا مقام سمجھا ہی نہیں. ایک آدمی کے ہاتھ میں کوہ نور ہے اور کوہ نور کی قیمت سمجھتا ہو تو کوئی ٹوکرا کچرے کا لے کر جاتا اس کی طرف رال نہیں ٹپکائے گا کہ دیکھو کچرا جا رہا ہے. اس نے توہین کی, کس کی؟ کوہ نور کی توہین کی. تیرے ہاتھ میں کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کو تو سمجھتا نہیں اس کی قیمت. تو اللہ نے فرمایا کہ القرآن کینا لا کینا بازو, قرآن اتنی بڑی مالداری ہے کہ اس کے بعد کوئی مالداری نہیں. تونگری لاش دولت, اب ان کو تو اللہ نے اتنا مستقل کر دیا کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی معاشی اور ساری چیزیں حیث. اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا ولا تمدن عینیک, اے محمد رنگ رنگ کی دنیا کی چیزوں کی طرف نظر مت اٹھانا. ہم نے آپ کو نبوت کی دولت دی, قرآن سے نبی بنے, قرآن سے نبی. اس کے مقام کے بابت ہم نے باتیں سنی ہی نہیں, اس لیے ہم حفظ قرآن کے یوں سمجھتے ایک رسمی چیز ہے اور حافظ قرآن کو اپنی طرح سمجھ لیتے ہم. ارے ان کی آمد پر تم ہلو, ان کی آمد کے اوپر خوش ہو جاؤ کہ میرے سامنے وہ آ رہا ہے جس کے سینے میں نور بھرا ہے قرآن کریم کا, جس نور سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. قرآن یوں کہتا ہے کہ بھلا لوگ مردہ تھے تو قبرستان میں نہیں تھے, جیتے جی مردہ تھے, دل کے مردہ تھے. ہم نے اس کے دل کو زندہ کیا اور ایسی روشنی دی کہ اس روشنی سے لوگوں میں چلتے ہیں, دوسروں سے الگ ہے. اس کا مقام قرآن میں حدیث میں اللہ نے کیسا بیان کیا. اور ایک دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کے ساتھ دل بھی دیا, مال کے ساتھ دل بھی دیا. اگر قابل حسد کوئی چیز ہوتی تو یہ دو دولتیں ہیں کہ دولت کے ساتھ دل اور قرآن کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک اور حدیث بیان کر کے بات پوری کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ لوگ لوگوں میں ہے اہلین للناس اہلین للہ من الناس, اللہ والے بھی لوگ ہیں لوگوں کے اندر. صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اللہ کے اہل کون دنیا میں, اللہ کے بھی کوئی اہل ہے؟ تو کہا کہ حملۃ القرآن و خاصۃ, قرآن کے حاملین جو ہے, قرآن کے حافظ جو ہے اور ان کے وہ اللہ کے خاص قسم کے لوگوں میں سے نا, اللہ کے اہل سے ہے. اب بادشاہ کے خاندان کے کسی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عظمت سے بھر جاتا ہے سینہ, ہم اس کی عظمت میں لگ جاتے ہیں. اب حافظ قرآن کو دیکھو تو ہم یوں سمجھے کہ اہل اللہ میں سے ہے, جس کو اللہ نے اپنا کلام نصیب فرمایا. ان باتوں پر اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. خوش قسمت ہے بچہ اور ان کے والدین اور ان کے ماں باپ اور ان کا خاندان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچے کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اپنے گھر میں ایک حافظ قرآن آیا. ہم نے اس لائن کی باتیں پڑھی نہیں. یہ قرآن ایک نور ہے, اس کے گھر میں نور, خاندان میں نور, گاؤں میں نور, ان کے ماحول میں نور, نور ہی نور ہے. اس کا ہم کو احساس نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ وجدان نہیں محسوس کرنے کا جو صحابہ میں تھا, اس لیے ہم اس کے نور کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو میں مبارکبادی دیتا ہوں ان کو بھی, ان کے والیوں کو بھی, ان کے خاندان کو بھی. اور اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرما لے اور جو مرادیں لے کر آئے وہ مرادیں بھی اللہ تعالیٰ پوری فرماوے. اور جو بیمار ہے اس کے طفیل سے اللہ سے مانگتے کہ اللہ صحت تندرست عطا فرماوے, عافیت عطا فرماوے. چلو دعا کرو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ پاک ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ اس مبارک مجلس کی طفیل میں جہاں تیرا کلام پاک جو تیری صفت ہے اس بچے سے اپنے سینے میں لیا, اے اللہ اس کے طفیل و تصدق میں ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مامزا کے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں, تیری معرفت کی بھیک مانگتے ہیں, تیرے تقرب کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اس مجلس کے طفیل میں جو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے خیال میں نہیں اور تیرے یہاں دینے جیسی وہ ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی مغفرت فرما, امت سے تجاوز فرما. اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما.
اے اللہ رحم اور مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو الجھنوں میں ہے ان کے الجھنوں کو دور فرما دے. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما. مساجد مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ جس بچے نے قرآن کریم اپنے سینے میں لیا اے اللہ اس کو قبول فرما. ان کی 3 سال کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ جس استاد مکرم نے ان کے پیچھے محنت کی اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما. اے اللہ تیری سایہ شان بتلا نصیب فرما. اے اللہ اس خاندان کو قبول فرما. اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہماری دعا کو محت تیرے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.